جب پہاڑ سرسبز ہوں تو صرف منظر خوبصورت نہیں ہوتا، دریا زندہ رہتے ہیں، ہوا سانس لینے کے قابل رہتی ہے، جنگلی حیات محفوظ رہتی ہے اور آنے والی نسلوں کا مستقبل زیادہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہی کہانی ہے خیبر پختونخوا کے جنگلات کی، ایک ایسا قدرتی ورثہ جو زندگی کو مسلسل سہارا دے رہا ہے۔ ان قیمتی جنگلات کا تحفظ آج جدید سائنسی منصوبہ بندی، مؤثر حکمت عملی اور مسلسل نگرانی کے ذریعے یقینی بنایا جا رہا ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے سرسبز پاکستان کے ویژن، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی کی قیادت، مشیر برائے جنگلات پیر مصور خان کی رہنمائی اور سیکریٹری جنگلات جنید خان کی انتظامی نگرانی میں جنگلات کے تحفظ، بحالی اور توسیع کے لیے ایک جامع اور مؤثر نظام پر عمل درآمد جاری ہے۔ آج ہم نے ہمارے سینئر جرنلسٹ کو یہ گلیات کا بلکہ پوری ہزارے ریجنز کا دورہ کر رہے ہیں، اور اس دورے کا مین مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی صحافی برادری کو یہ بتا سکیں کہ ہماری فارسٹ کی پروٹیکشن، فارسٹ کی کنزرویشن، فارسٹ کی ڈیولپمنٹ اور فارسٹ کی مینجمنٹ یہ ہم کس طرح کر رہے ہیں۔ بلین ٹری افارسٹیشن پروجیکٹ اور 10 بلین ٹری سونامی پروگرام کے تحت کروڑوں نئے پودے لگائے گئے، قدرتی افزائش کو فروغ ملا اور بنجر پہاڑ دوبارہ سرسبز ہوتے چلے گئے۔ یہ صرف شجرکاری نہیں تھی، یہ فطرت کو دوبارہ زندگی دینے کا ایک تاریخی سفر تھا، ایک ایسا سفر جس نے خیبر پختونخوا کو ماحولیاتی بحالی کے عالمی مثالوں میں نمایاں مقام دلایا۔ ہمارے جو جنگلات ہیں ان کو ہم ایک ورکنگ پلان کے تحت جو ہے ڈیل کرتے ہیں۔ ایک ورکنگ پلان کے تحت ہم اس میں مختلف انٹرونشنز پروپوز کرتے ہیں، پرسکرائب کرتے ہیں اور ان کی ہم پھر امپلیمنٹیشن کرتے ہیں۔ لیکن جنگلات کا تحفظ صرف درخت لگانے سے مکمل نہیں ہوتا، بلکہ ہر درخت کی سائنسی نگہداشت بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ اسی لیے سائنسی فارسٹ مینجمنٹ کے تحت صرف خشک، بیمار، گرے ہوئے اور زائد العمر درختوں کو قانونی ورکنگ پلان کے مطابق نکالا جاتا ہے، تاکہ صحت مند درخت مزید مضبوط ہوں، قدرتی افزائش برقرار رہے اور پورا جنگلاتی نظام متوازن انداز میں آگے بڑھتا رہے۔ یہ منور کا ریزرو فارسٹ ہے اور یہاں پہ آپ نے مختلف جنگل کے اندر ونڈ فالز دیکھی، جو ڈرائی ونڈ فالز تھی، کچھ آپ نے ڈرائی سٹینڈنگ ٹریز دیکھے۔ بیسیکلی ان فارسٹ کو جب بھی مینیج کیا جاتا ہے تو ان کے لیے باقاعدہ ایک ورکنگ پلان بنائے جاتے ہیں، اور یہ ورکنگ پلان 1960s میں بن گئے تھے، اور اس کے بعد فردر مینجمنٹ کے لیے یہی پلان مزید ریوائز کیے جاتے ہیں۔ کسی قسم کی کوئی بھی جب مینجمنٹ پلان کے تھرو ہارویسٹنگ کی جاتی ہے تو وہاں پہ باقاعدہ مدر ٹریز چھوڑے جاتے ہیں۔ مدر ٹریز چھوڑنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جو درخت ہے، مدر ٹری ہے، وہاں پہ دوبارہ سیڈ شیڈ، نیچرل ریجنریشن وہاں پہ آ جائے۔ اسی حکمت عملی کے تحت فارسٹ ڈپوز میں برسوں سے محفوظ لکڑی کے ذخائر کو شفاف اور قانونی طریقہ کار کے مطابق مرحلہ وار نیلام کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے، کیونکہ طویل عرصے تک غیر استعمال شدہ رہنے والی لکڑی اپنی معاشی قدر کھو سکتی ہے۔ اس عمل سے نہ صرف قومی وسائل محفوظ رہتے ہیں بلکہ حاصل ہونے والی ریونیو دوبارہ جنگلات کے تحفظ، جدید نگرانی، ایکو ٹورزم، بنیادی انفراسٹرکچر اور مقامی آبادی کی فلاح و بہبود پر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ یہ نیشنل پارک کے ایریے میں ہم ابھی کھڑے ہیں، یہاں ہم ان درختوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ دیودار کا درخت ہے، وہ یہ ہمارے ساتھ یہ فار آتا ہے، وہ بیاڑ ہے، اس کی قسم بیاڑ اس کو کہتے ہیں۔ یہ جنگل جو ہے جتنا بھی ہے یہ ہمارا قومی اثاثہ ہے، ہم دن رات اس کی ڈیوٹی کرتے ہیں اور کسی کو درخت وغیرہ نہیں کاٹنے دیتے۔ دوسری جانب غیر قانونی کٹائی کے خلاف بھی خیبر پختونخوا فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہر محاذ پر متحرک ہے۔ ڈرونز، جدید سرویلنس، ڈیجیٹل مانیٹرنگ، سخت قانونی کارروائیاں اور فیلڈ میں موجود اہلکاروں کی شب و روز محنت، یہ سب اسی عزم کی علامات ہے کہ خیبر پختونخوا کا قدرتی ورثہ ہر قیمت پر محفوظ رہے گا۔
ہمارے فارسٹ گارڈ، ہمارے فارسٹرز اور ہمارے آفیسرز دن رات محنت کرتے ہیں، اور ان کی محنت کی وجہ سے اور ہماری جو پروونشل گورنمنٹ کی ہدایات کی وجہ سے، بلکہ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ جب سے 2013 میں آئی ہے تو ابھی تک 2026 تک یہ میں یقینی سے آپ کو کہتا ہوں کہ فارسٹ کی انلیگل کٹائی میں بہت حد تک کمی آئی۔ کیونکہ جنگلات صرف درخت نہیں ہوتے، یہ بادلوں کو پہاڑوں تک لانے والے راستے ہیں، یہ دریاؤں کی روانی کا تحفظ ہے، یہ قدرت کے توازن کی ضمانت ہے اور آنے والی نسلوں کے روشن مستقبل کی سب سے مضبوط بنیاد ہے۔ جنگلات کی حفاظت دراصل زندگی کی حفاظت ہے۔ خیبر پختونخوا فارسٹ ڈپارٹمنٹ، قدرت کی امانت، قوم کی ذمہ داری۔